بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 اور 46 کی انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے، جس کی انشاءاللہ ہم تفسیر بھی سنیں گے، اور اس میں اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا، وہ اس کا جو ٹائٹل ہے جو اس میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ تم نماز سے مدد چاہو۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو کہ بے شک نماز ضرور بھاری ہے، مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس سے پہلے آیات میں چونکہ بنی اسرائیل کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے، ان کی شریعت پر عمل کرنے اور سرداری ترک کرنے اور منصب و مال کی محبت دل سے نکالنے کا حکم دیا گیا، اور اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو، اور اگر صبر کے ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو تو سرداری اور منصب و مال کی محبت سے نکلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بے شک نماز ضرور بھاری ہے، البتہ ان لوگوں پر بھاری نہیں جو دل سے اپنے رب کی طرف جھکتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ اے مسلمانوں، تم رضائے الہی کے حصول اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے کہ صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی معاون ہے۔ اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا بے شک نماز ضرور بھاری ہے، مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز بھاری اور بوجھل ہوتی ہے، اور عشق و محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جھکے ہوئے دلوں پر نماز بھاری نہیں ہے، اور اسی طرح بلکہ نماز ان کے لیے لذت اور روحانی قلبی معراج کا سبب بنتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس مولا کریم کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں۔ اس میں بشارت ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی، نیز اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی طرف رجوع میں ترغیب و ترہیب دونوں ہیں، اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشوع خضوع پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ گویا نماز میں خشوع خضوع قائم رکھنے کا حکم بھی اس کے حصول کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اب چونکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ تم نماز کے ساتھ مدد چاہو، صبر کے ساتھ مدد چاہو، تو آج کل ہم سب سے پہلے
جو مسلمانوں کا جو آج کل کا جو تہوار بن چکا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہم لوگ نماز سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ پھر جب مشکل پیش آتی ہے تو اس وقت بھی بڑی مشکل ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز سے مدد چاہو۔ ہمارا یہ سوچ بن چکی ہے ہماری کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل آئے گی تو ہم لوگوں سے کے پاس جائیں گے اور ان سے مشکلات کا حل ہے وہ جا کے ان کو بتائیں گے تو ہماری مشکل حل ہوگی، بلکہ یوں ہماری جو ایک نیچر بن چکی ہے کہ جب بھی کوئی کام ہوگا تو ہمارا جو کام ہو سکتا ہے، جو ہماری مشکل ٹل سکتی ہے، وہ فقط لوگوں کی وجہ سے ٹل سکتی ہے۔ لیکن چونکہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نماز کے ساتھ مدد چاہو، گویا میری رب میرے حضور جھک جاؤ تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ آج مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سجدہ ریز نہیں ہوتے جس طرح صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، جس طرح انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس طرح ہم سجدہ ریز اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے ہیں تو ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری سوچ دنیا کی طرف پھر بھی مائل ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ اکبر نماز کی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اس وقت دنیا کے سارے وہ کام یاد آ جاتے ہیں کہ جو نماز کے علاوہ ہمیں یاد نہیں تھے۔ تو جب بھی مشکل پیش آئے تو نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ سے مدد چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے خود فرمایا کہ تم نماز کے ساتھ مدد چاہو۔ تو اب چونکہ یہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ نماز کے ساتھ مدد چاہنی ہے، تو یہ اب ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر میرے فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشکل آتی بھی ہے تو رب خود ہی فرما رہا ہے نا کہ نماز سے مدد چاہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی مشکل پیش آئے تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین۔